السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ متین صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ توحید مکمل ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں چاہیے، صحیح جواب چاہیے۔ تو محترم، اللہ آپ کو صحیح سمجھ اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ سوال بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا صحیح علم آپ کو عطا فرمائے اور مجھ ناچیز کو کلمہ توحید کا معنی اور مطلب اور اس کی جو شرائط آپ نے پوچھی ہیں، مکمل ہونے کے شرائط کیا ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں اسے رکھتا ہوں۔ اس سلسلے میں تقریباً 8 شرطیں ہیں اس کی، اور میں نے عربی کا شعر تھا، علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ نے کہا تھا، اس کو میں نے اپنے اردو میں وہ شعر کہا ہے۔ وہ شعر پہلے بتاؤں یا آخر میں؟ بہرحال میں آخر میں بتاتا ہوں۔ پہلے آئیے ہم آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم اور اس کی شرطوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیسے توحید مکمل ہو سکتی ہے۔ آئیے بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اسے کلمہ توحید کہتے ہیں، اور اسی کے بالمقابل جو ہے کلمہ شہادت بھی وہی معنی ہے، جس میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ دین اسلام میں انٹری لینے، داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، اور یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کلمے کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور کوئی عمل بھی اس اقرار کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، یا نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اور اس کلمے کے 2 حصے ہیں۔ لا الہ ایک حصہ اور الا اللہ دوسرا حصہ۔ پہلے حصے کو منفی یعنی نیگیٹو، و الا اللہ کو مثبت کہا جاتا ہے۔ 2 جز ہیں اس کے۔ لا الہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق، یعنی ہر چیز کی عبادت کا انکار، یہ شرک کا انکار ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہر چیز کی عبادت کا انکار کا مطلب یعنی آپ نے شرک کا، اللہ کے ساتھ کوئی بھی ساجیدار نہیں، اس کا آپ نے انکار کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ شرک کا انکار ہے۔ اور نمبر 2 الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام عبادتوں کا مستحق ہے۔ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید کا اقرار ہے۔ دوستو، یہ ایک عظیم کلمہ ہے، اور اپنے قائل کو اس وقت تک جو یہ کلمہ کہتا ہے، اس کلمے کا فائدہ اس وقت تک کہنے والے کو یہ نہیں دے سکتا اور شرک سے نہیں نکال سکتا، جب تک وہ بندہ اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ لے، کلمے کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھ لے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کو اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک زبان سے کہنا بھی ہے اس کو، لیکن اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی تصدیق نہ کر دے، دل سے اسے مان نہ لے، جب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ منافقین بھی اس کلمے کو پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، لیکن چونکہ دل سے ان کو تصدیق نہیں کرتے تھے اس کلمے کی، اس وجہ سے وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اسی طرح مشرکین بھی یہ کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ عدم تصدیق اور بے عملی کی وجہ سے وہ نجات سے محروم تھے یا محروم ہیں وہ۔ تو جو شخص اس کلمے کے تقاضے کو نہ پورا کرے، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، اس کے شرطوں کو پورا نہ کرے، اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ نجات پا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب۔ اب آئیے بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، جو آپ نے پوچھی ہیں کہ توحید کیسے مکمل ہوتی۔ نمبر لا الہ الا اللہ کا اقرار اس کے شروط کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کلمے کا اقرار بیکار ہے، بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1
نمبر ایک علم، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا اور جہالت سے دور رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ محمد آیت نمبر 19 میں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یعنی اس کا معنی اور مطلب اس کے تقاضے کو پورا کرتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے علم، نہ یعنی اس کلمہ توحید کا اسے علم ہو، اس کا مطلب معنی جانتا ہو۔ نمبر دو یقین، مطلب اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر پختہ یقین رکھے اور اس میں قطعاً کسی بھی چیز کسی کے بارے میں شک و شبہ نہ رکھے، شک و شبہ سے بالکل دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سورہ الحجرات آیت نمبر 15، کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک الا دخل الجنہ، رواہ مسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے جن میں کوئی شک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ دوسری شرط ہے یقین، اور تیسری شرط ہے اخلاص۔ اخلاص یعنی خالص اللہ کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرنا اور شرک سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورہ البینہ آیت نمبر 5، کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری، کہ لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ، سعادت مند وہ بندہ ہے جس نے اپنے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ جی ہاں، خلوص ہو اس میں، اور خلوص کا الٹا آپ کو پتہ ہے ریاکاری، دکھاوا، نفاق۔ اور چوتھی شرط ہے صدق، یعنی سچائی، اس کلمے کا اقرار سچے دل سے کرنا، جھوٹ اور نفاق سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سچائی کو جانتا ہے دل سے، تو اس کلمے کے ساتھ سچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، سلسلہ صحیحہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصحیح حدیث میں ہے، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی سچے دل سے گواہی دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 5، شرط ہے محبت، اس کلمے کے تقاضوں سے محبت کرنا اور بغض و نفرت سے دور رہنا۔ اور بھی اس کی تشریح ہے کہ اس کلمے سے محبت کرنا، اس کلمے کے پڑھنے والوں سے محبت کرنا، اس کلمے کی طرف دعوت دینے والوں سے محبت کرنا، اس کلمے کو سکھانے والوں سے محبت کرنا، تو اور نفرت اور بغض سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اور اللہ کا شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان الی آخر الحدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ترجمہ میں بتا رہا ہوں، مختصر وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی۔ نمبر 1
پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی نمبر کی ایمان کی چاشنی اسے مل جاتی ہے، حلاوت مل جاتی ہے، مٹھاس مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس کو اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر دو، وہ شخص جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی اس کی مقصد مصلحت کوئی مفاد نہ ہو۔ نمبر تین، وہ شخص جس کو اللہ نے کفر سے بچا لیا ہے، وہ دوبارہ کفر میں لوٹنا ویسا ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو محبت ہو اس کلمے سے آپ، ٹھیک ہے، اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے آپ کو۔ اور نمبر 6، اطاعت، اس کلمے کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے دور رہنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سورہ لقمان آیت نمبر 22 کی جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ اور نمبر 7، قبول، یعنی اس کلمے کو قبول کرنا، قول اور فعل سے اس کلمے کے تقاضے کو قبول کرنا اور انکار سے دور رہنا، ماننا اس کلمے کو، دل سے قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36 کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ کہو، تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی باتوں پر چھوڑ دیں؟ استغفر اللہ، اس طرح سے یہ جو ہے قبول نہیں کرتے تھے اس دعوت کو۔ اور 8ویں شرط، آخری شرط یہ ہے کہ شرک کا انکار کرنا، توحید کے اقرار کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ توحید کو مانو اور شرک کا انکار نہ کرو، شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ وجہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، اولیاء کو، بتوں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ جو شخص طاغوت یعنی شرک کا انکار جس نے کیا، پس جو شخص طاغوت کا انکار کیا یعنی شرک کا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایسے مضبوط قلعے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، صحیح مسلم کی روایت رواہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کا انکار کرے تو اس کا مال، اس کی جان اسلام کے نزدیک محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اس کلمے کے تمام شروط کی رعایت کرتے ہوئے اس کلمے کو ثابت کریں اپنے عمل سے، جی ہاں، صرف دل ہی میں نہیں، دل سے مانیں اور عمل سے اس کا اظہار کریں۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ شرائط ہیں تو وہ مکمل توحید کا پابند ہے، مسلمان ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ شرائط نہیں ہے تو وہ غیر مسلم ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جنت میں ضرور داخل ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بے شک میرے نبی نے فرمایا ہے، مگر جس نے اس کے شروط اور تقاضوں کو پورا کیا تب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے جو شروط اور تقاضے ہیں۔ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، جنت کی کنجی ہے، مگر کنجی میں دندانے ہوتے ہیں، کنجی بغیر دندانے کا نہیں ہوتا۔ اگر تم دانت والی کنجی لاؤ گے تو اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ اور دانت والی کنجی کے دانت کیا ہیں؟ یہی دندانے اس کے شروط ہیں، شروط توحید، کلمہ توحید ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو محترم، یہ لا الہ الا اللہ کے شروط تھے، اس کے نواقض بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، یہ جیسے وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے، ایسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس کے وہ کون سی چیزیں جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے نواقض بھی ہیں۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ نے صرف شروط مانگے تو وہ شروط میں نے دیے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ نے سوال کیا تو میں اس کے نواقض اسلام بھی
آپ کی خدمت پہ رکھوں گا۔ انہی چند باتوں پہ بات اپنی ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان شروط لا الہ الا اللہ، شروط توحید کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا وہ شعر رہ گیا جو میں نے بنایا تھا، ان آٹھوں شرطوں کو میں نے ایک شعر میں اکٹھا کیا ہے، آپ اسے یاد کر لیں گے، اور اس کی شرح میں نے کر دی ہے، آپ اسے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یاد بھی کریں، اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ہم نے وہ شعر کہے تھے، وہ شعر لکھ لیں کہ کلمہ لا الہ شروط جو ہیں وہ 8 ہیں، اور اس کو ہم نے شعر میں کہا کہ علم و یقین اور صدق و محبت، علم و یقین اور صدق و محبت، خلوص و قبول اور انکار و طاعت، خلوص و قبول اور انکار و طاعت، یہ 8 ہیں معراج کلمے کی شرطیں، جو پوری کرو گے تو پاؤ گے جنت۔ اسے آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں، یہ 8 شرطیں میں نے اس شعر میں ذکر کر دی ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے توحید کے اوپر قائم و دائم رکھنے اور شرک سے ہم کو، ہماری اولاد کو محفوظ رہنے، اور اللہ بچائے اور نجات عطا فرمائے شرک سے اور بدعات سے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔